ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Next on today's schedule is Rahe Huda. You're watching MTA. बस इस तरफ बहुत तवज्जो की ज़रूरत है और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ इसमें इस तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। जैसा कि पहले भी मैं मुख्तसर जिक्र कर आया हूँ कि टीवी पर कैसी फिल्में देखी जाती हैं, इंटरनेट पर कैसी फिल्में देखी जाती हैं, ये भी तवज्जो करें। और जो बच्चियां और बच्चे अकल की उम्र को पहुंच गए हैं, शऊर की उम्र को पहुंच गए हैं, उनको भी सोच समझ कर दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि इसका भी बड़ा गहरा असर होता है। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पास एक सिख ने आगे कहा था ना कि मैं कुछ ना कुछ मेरा मजहब से ताल्लुक था, दैरियत की तरफ, ला मजहब की तरफ, खुदा को नाम मानने की तरफ मेरा रुझान बढ़ रहा है। तो आपने फरमाया, वो कॉलेज का स्टूडेंट था, कि तुम जहां बैठते हो अपने जो दोस्त है, तुम्हारा साथी है, उसके साथ बैठना छोड़ दो, अपनी जगह बदल लो। और जब उसने अपनी जगह बदली तो कुछ अरसे के बाद उसके ख्यालात पाक होना शुरू हो गए। तो हमारी बच्चियां भी शऊर की उम्र को पहुंच के बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा अल्लाह ताला के फजल से अकल रखने वाली होती हैं। इसी तरह हमारे बच्चे ज्यादा अकल रखने वाले होते हैं। वो खुद भी इस तरफ तवज्जो दें और माँ बाप भी इस तरफ तवज्जो दें कि दोस्त बनाएं, सोच समझ के बनाएं। अल्लाह के रसूल का यही हुक्म है। الله مولانا وكافل أمرنا في هذه الدنيا وبعد فنائه بشرى لنا إنا وجدنا مؤنسا ربا رحيما كاشف الغماء. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام راہ ہدا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں بات ہوتی ہے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود و مہدی موعود کی تعلیمات کی، اور ساتھ ہم یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، جو کہ بدعات اور مختلف قسم کی تشریحات اور تفسیروں کی دھند میں لپٹ چکی تھیں. لوگ ان سے بدظن ہوتے چلے جا رہے تھے، دور ہوتے چلے جا رہے تھے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق احیاء دین کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا. اسلام کی حقیقی تعلیمات، اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئے اور دنیا کو اس سے روشناس کرایا. پروگرام کا ہمارا جو ہے اس کا جو فارمیٹ ہے اس پہ تھوڑی سی آج ابتدا میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کے لیے وضاحت ہو سکے. اس میں ایک تو یہ کہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے ہمیشہ کی طرح. آپ پروگرام کے دوران جب چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے جو پینل میں تشریف فرما علماء ہوتے ہیں ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں. پروگرام میں ہم آغاز سوالات سے نہیں کرتے،
جب ہم کہتے ہیں کہ سوالات سے نہیں کرتے تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم یہاں پہ اسٹوڈیو میں کچھ ابتدائی گفتگو کرتے ہیں، کچھ ابتدائی موضوعات پر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد سوالات کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد جب ہم سوالات کی طرف جاتے ہیں تو ٹیلی فون پہ آنے والے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے یا یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم ای میل پہ یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آنے والے سوالات کے جواب نہیں دے رہے. جو ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں جو گفتگو کرتے ہیں اس میں ہم ای میل کے ذریعے سے ہفتہ بھر کے دوران آنے والے سوالات کو لے کر، کامن سوالات کو لے کر جو زیادہ کثرت سے آئے ہوں ان کے مطابق جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں. تو جو ابتدائی گفتگو ہے اس میں ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آنے والے سوالات ہوتے ہیں. گفتگو کے بعد جب ہم جاتے ہیں ٹیلی فونز کی طرف تو اس وقت ظاہر ہے کہ پھر صرف ٹیلی فون پہ آنے والے ناظرین سے ہم بات کر سکتے ہیں. تو جب ہمیں ای میلز موصول ہوتی ہیں تو ان میں ایک بڑا حصہ ای میلز کا ایسا ہے جن میں کہ ہمیں ہمارے ناظرین لکھتے ہیں کہ ہم نے بعض تو جو غیر جماعت ناظرین ہیں وہ اپنے اعتراضات یا اپنے سوالات خود بتاتے ہیں. احمدی ویور جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ فلاں شخص کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ اعتراض کر رہا تھا. تو ہم جب آپ ہمیں اپنے اعتراضات یا سوالات ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم ان کے جواب یہاں پر دیتے ہیں اور جو بھی کوئی غلط فہمی کسی کے دل میں بھی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پینل میں تشریف فرما علماء. لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ان لوگوں کے لیے جو انٹرنیٹ کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور اس پر ہونے والے اعتراضات سے بھی ظاہر ہے کہ ایکسپوجر اسی طرح سے ان کا زیادہ ہوتا ہے. ان کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہیں گے کہ ظاہر ہے کہ جہاں تک ممکن ہے ہم اعتراضات کے جواب یہاں پر دیتے ہیں، لیکن یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر جو ہونے والے آج کل اعتراضات ہیں ان کے بارے میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کذب اور افطرا آپ چاہے کسی بھی زمانے میں کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، قدیم طریقے سے کریں، جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے کریں، اخبارات میں لکھیں یا ویب کیم کے سامنے بیٹھ کے اعتراضات کرتے چلے جائیں، کذب اور افطرا کی جو حقیقت ہے وہ نہیں بدل سکتی. اور کذب اور افطرا کا جو انجام ہے وہ آج بھی چاہے آپ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیں تو وہی انجام ہے جو کہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. اور کذب اور افطرا کا جو ایک جو انجام ہوتا ہے اگر اس کو چند لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے الفاظ میں وہ یہ ہے کہ تیری آواز اے دشمن بدنوا 2 قدم دور 2-3 پل جائے گی. تو جیسا بھی طریق استعمال کریں. اور پھر ایسے اعتراضات میں جو انٹرنیٹ پہ خاص طور پہ ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ آغاز کریں گے بڑی علمی قسم کی گفتگو سے، کتابوں کے حوالہ جات، یہ اقتباس وہ اقتباس، ہر طرح کا جو ہے وہ روپ ڈالنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد چلتے چلتے جب ظاہر ہے کہ بات نہیں بن پڑتی تو وہ خود اپنے انجام کا منہ بولتا ثبوت اس طرح بنتے ہیں کہ وہ انتہائی پتلے اور گھٹیا اور ذاتیات پر مبنی اعتراضات پر اتر آتے ہیں. تو اعتراضات کے جواب ہم یہاں پر تو دیتے ہی ہیں، یہ خود اپنے اعتراضات کا ایک جواب خود یوں بھی دے دیتے ہیں اور ان کی حقیقت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آ جاتی ہے. تو اسی طرح کے کذب اور افتراء کے ایک مجموعے پہ ہم ان دنوں بات کر رہے ہیں جو ایک کتاب پیش دنوں پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل پہ انہوں نے متعارف کرائی. اور ایسے